شیریں مزاری نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سرکردہ رہنما بھی رہی ہیں اور 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے ابھی بھی عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ آج ہی کے دن راولپنڈی میں GHQ حملہ کیس میں 102 دوسرے PTI کے کارکنوں کے ساتھ ان پر بھی فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو فرد جرم عائد ہو گئی ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی کچھ اندازہ ہے کہ یہ جرم کیا ہے؟ آپ کو پڑھ کے سنائی گئی یہ فرد جرم، اور اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات میں بتا دوں کہ انہوں نے انڈائٹمنٹ پہلے کر دی اور چارجز ہمیں دے نہیں رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میرے وکیل نے آج چارجز لیے کورٹ سے، کیونکہ اگر انڈائٹ آپ کو کرتے ہیں تو آپ کو چارجز بھی دینے ہوتے ہیں تاکہ ہم جواب دے سکیں۔ بہرحال وہ مذاق ہی ایک ہے، پورے کرمنل جسٹس سسٹم کا اور قانون کا ایک مذاق اڑایا ہوا ہے۔ اگر آپ پڑھیں ان کو تو اس میں 22 چارجز ہیں، جس میں سے 16 چارجز میرے پہ لگائے گئے ہیں آن دا بیسس پہلے چارج پہ۔ اور پہلا چارج آپ دیکھیں، اتنا مزاحیہ ہے کہ ایک وہ چکری ریسٹ ایریا میں فزیکل میٹنگ ہوئی، کوئی روز ہوٹل ہے غالباً، میں تو چکری ریسٹ ایریا میں کبھی گئی نہیں، تو وہاں کوئی روز ہوٹل ہے، ادھر ایک فزیکل میٹنگ ہو رہی تھی اپیرنٹلی لیڈرشپ کی، اور میں اور کچھ اور لیڈرز زوم پہ بلائے گئے۔ حالانکہ جہاں تک مجھے یاد ہے ہماری سیاسی میٹنگ زوم پہ کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چارج پہلے چارج کے بنسبت کہ کیونکہ آپ زوم پہ آئیں تو آپ نے اور باقی سارے لیڈرز نے سارے ورکرز کہ ٹیکسلا جا کے بیکری میں اٹیک کر دو، کہ اٹک جا کے پولیس پہ حملہ کر لو، پنڈی میں کوئی 10 ڈفرنٹ جگہوں پہ جا کے اسٹیچوز توڑ دو، پتہ نہیں کیا کیا کر لو۔ اب مجھے بتائیں، یہ سیریس چارجز ہیں کہ یہ سیاسی انتقام لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی عجیب و غریب بات ہے۔ میں تو ہنس رہی تھی کہ ابھی ریئلی سیریس، اور اس پہ سارے چارجز دہشت گردی کے ہیں، یعنی کہ اب ہم دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، کیا کیا جائے اس ملک میں۔ مگر کچھ سنگین واقعات تو یقیناً ہوئے تھے، آپ اگر ان میں شامل نہیں بھی تھی تو کچھ نہ کچھ لوگ تو شامل تھے، بہت ساری ویڈیوز بھی عدالت کے ریکارڈ پہ آئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کی پارٹی، معلوم نہیں مجھے یہ کہنا بھی چاہیے کہ آپ کی پارٹی، مگر مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو آپ اور آپ کے سینکڑوں جو کارکنان ہیں آپ کے ساتھ کے، جو لیڈران ہیں PTI کے، وہ تو ان مقدمات کو بھگتتے رہیں گے۔ تو آپ کے خیال میں مذاکرات سے کوئی امید رکھنی چاہیے کہ اس سے آپ جیسے کارکنوں اور لیڈران کے لیے بھی کوئی ریلیف ملے گا اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، عام طور پہ جب مذاکرات کہیں بھی ہوتے ہیں ڈفرنٹ پارٹیز کے درمیان، تو پہلے آپ ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں ٹرسٹ کا۔ آپ کا ٹرسٹ اسی وقت آئے گا جب آپ لیڈرشپ کو رہا کریں گے، جو سب سے سینئر لیڈرشپ ہے، جب ورکرز جو سیاسی، جیسے اب یہ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو مزاحیہ خیز بتا دیا ہے الزام جو میرے پہ ہے، اوروں پہ بھی اس طرح کے ہیں، کہ یہ آپ ہٹائیں اور آپ سیاسی انتقام ختم کریں۔ آپ نے اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو ایک طریقے سے ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ بندوق رکھ کے سر پہ تو کہیں باقی بیت کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ بٹ میں اب کیا کہوں، اس ملک میں جو مرضی کر لیں حکمران، ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری، صحافی پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اختیار ولی صاحب تو کم از کم بااختیار ہیں، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں۔ مگر اختیار صاحب، یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب نے تو شرائط رکھ دی ہیں کہ کمیشن جو ہے بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر، اور پھر جو سیاسی قیدی ان کو رہا کیا جائے، اور یہ جلدی ہونا ہے اور یہ پہلے ہوگا؟ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ شرائط ہیں یا یہ ایجنڈا ہے؟ تھینک یو ویری مچ متی اللہ بھائی۔ دیکھیں، کبھی بھی مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں، اگر یہ جنگ کے حالات بھی ہوں، تو سب سے پہلے آپ کو ٹروپس وڈرال کرنے پڑتے ہیں، آپ کو بندوق کی نالی نیچے کرنی ہوتی ہے، آپ کو میگزینیں نکالنی ہوتی ہے، آپ مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے ایک ماحول بناتے ہیں۔ اگر آپ شرائط کے طور پر بیٹھیں گے، PTI کا یہ 1 یا 2 مسئلے نہیں ہیں، یہ ایک 9 مئی جو ہے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، 9 مئی کے 100 الگ الگ اور ہیں،
اور وہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہے. اس پہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنے گا ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو بنا دیں آپ. وہی کہہ رہا ہوں, ذرا سن تو لینا, میں اپنی بات تو کر لوں. آپ تو ابھی بنانے لگے ہیں. نہیں. اچھا, یہ جب بھی یہ کمیشن بنے گا ان کو واقعی میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کافی ساری چیزیں ہیں جس کو میں اور آپ کہیں بیٹھ کر بھی ڈسکس کر لیں تو وہ چیزیں ان کے گلے پڑ رہی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. لیکن سچویشن کو ڈراماٹائز کرنا, ہمیشہ حکومت کو الجھائے رکھنا اور پبلک کو انگیج رکھنا, یہ ان کے لیڈر کا وتیرہ ہے اور یہ اس کا سٹائل ہے کہ نیا ڈرامہ کریں گے, نئی واردات کریں گے, نیا انتشار پھیلائیں گے اور پھر بولیں گے جی اب اس پہ کمیشن بناؤ, اب اس کے لیے JIT بناؤ. پوری حکومت کچھ بھی نہ کرے, بس ان کے لیے آپ کمیشن بناتے جاؤ اور JIT نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں بنا رہے ہیں. میں ان کا سٹائل آف جو ہے پولیٹکس کا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک, سٹائل تو ہے نا سر. اچھا ہاں, سٹائل ہی ہے اور سمائل ہے, قمیض کی موری, اور کیا, اور تو کچھ ہے ہی نہیں. سٹائل تو حکومت کا بھی ہونا چاہیے نا تھوڑا بہت. 1 کروڑ نوکریاں بھی ہیں, 50 لاکھ گھر بھی ہے, مدینے کی ریاست بھی ہے, نیا پاکستان بھی ہے, ساتھ میں انقلاب بھی ہے. اچھا, بس ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ بہتر یہ ہوتا, میں بینگ اے ڈیموکریٹ کہتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, سیاست دانوں کے پاس ہاتھ میں نہ بندوق ہوتی ہے نہ تلوار ہوتا ہے. سیاست دان جب بھی ان کا جو ٹول ہوتا ہے, ان کا اوزار ہوتا ہے, ان کا اسلحہ ہوتا ہے, وہ ان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے. اچھا, نعرہ یہ جو مستانہ 26 نومبر کو نعرہ مستانہ بجا تھا, یہ کس نے کیا تھا؟ یہ جو گولیاں چلی ہیں اور لوگ مرے ہیں اس میں, یہ جو آواز لگی تھی کہ الجہاد, یہ نعرہ مستانہ تھا. تو آپ اس کو نعرہ مستانہ کہتے ہیں. اچھا, یہ جو کہا تھا کہ جاؤ مر جاؤ اور مارو اور خون بہا دو, قتل مقاتلے کر دو, ڈو اور ڈائی, یہ نعرہ مستانہ تھا. میں تو 34 سال کا سیاسی کارکن ہوں, میں نے تو کبھی ایسا نعرہ مستانہ نہیں دیکھا. تو آپ نے کہا نا سیاست دانوں کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے, تو وہی کہتا ہوں. تو جو حکومت میں سیاست دان ہیں ان کو بھی نعرہ مستانہ لگانا چاہیے نا. حکومت میں کیا, انہوں جو آپ کی حکومت میں حکومت احتجاج کر رہی تھی. نہیں, لیکن جو فائرنگ ہوئی ہے, گولی چلی ہے, وہ اچھا, شہباز شریف بندوق لے کے کھڑا ہوا تھا. اچھا, کون تھے پھر؟ محسن نقوی کھڑا تھا. بتائیے کون تھے, آپ بتائیے کون تھے سر؟ میں تو وہی, یہی تو میں شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بڑے انویسٹیگیٹو ٹائپ کے اس کے ہیں جرنلسٹ ہیں. بالکل صحیح ہیں. ہاں, انویسٹیگیٹو. سر یہ بتائیں نا سارٹ آف یہ کیا ہوا ہے. آپ یہ اچھا مذاکرات مجھے یہ بتائیے, اللہ جان, میرا ایک سوال بھی آپ لے لیں, سوال بھی لے لیں, تجزیہ تبصرہ بھی لے لیں. پشاور سے لے کر ڈی چوک پہنچنے تک PTI کے پاس ایک لمحے کی ویڈیو موجود ہے. Why don't they have, ان کے پاس ایک چند